آج ہم ظلم، غصہ اور تکبر کے حوالے سے شرعی احکام سیکھیں گے۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہیں، یعنی ظلم کرنے والا قیامت کے دن سخت مصیبتوں اور تاریکیوں میں گرا ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ ہم میں مفلس وہ ہے کہ نہ اس کے پاس روپیہ ہے نہ متاع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا اور اس طرح آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کو مارا ہے، لہٰذا اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اگر لوگوں کے حقوق پورے ہونے سے پہلے نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کی خطائیں اس پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی قیامت والے دن جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، جنہوں نے غیبت کی ہوگی، چغلی کی ہوگی، حقوق العباد تلف کیے ہوں گے، تو وہ مظلوم، وہ لوگ اس ظالم سے، اس چغل خور سے، اس غیبت کرنے والے سے، اس گالی دینے والے سے اس گناہ کے بدلے میں نیکیاں لیں گے۔ اور اسی طرح جو ظالم ہوگا وہ مصیبتوں میں اور تاریکیوں میں گرا ہوگا۔ آج منصب کے اندر جب کسی سیاستدان کو، جب کسی بڑے افسر کو کوئی منصب مل جائے تو وہ افسر جو ہوتا ہے، وہ سیاستدان جو ہوتا ہے، وہ ظلم و ستم کرتا ہے، دوسری پارٹیوں کو مروا دیتا ہے۔ اسی طرح جو ہوتا ہے وہ کئی دیگر جو لوگ ہوتے ہیں، جو کوئی بعض دفعہ کوئی احتجاج کر رہا ہے یا کوئی اور اپنا حق مانگ رہا ہے یا دوسرے اور معاملات ہوں تو اس کو بے دردی کے ساتھ مار دیا جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی نہیں کچھ کہنے والا، سارا کچھ ہمارے انڈر ہے۔ اسی طرح گستاخوں کو جو ہوتا ہے وہ رہا کر دیا جاتا ہے، جج جو ہوتے ہیں وہ پیسے لے کر بک جاتے ہیں، ظالم کو رہا کر دیتے ہیں، امیر شخص جو ہوتا ہے وہ کسی کو بھی قتل کر دے، غریب جو ہوتا ہے وہ اس کے خلاف کچھ قانونی کارروائی کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ آج ہو سکتا ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو سکتا ہے انہیں استثناء بھی حاصل ہو، لیکن قیامت والے دن ان کو اس ظلم کا بدلہ جو ہے وہ دینا ہوگا، اور اس کے بدلے میں اپنی نیکیاں دینی ہوں گی، اور جب اپنی نیکیاں دینی ہوں گی تو پھر جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو لوگوں کے گناہ جو ہوں گے وہ اپنے کھاتے میں ڈلوانے ہوں گے۔ اس لیے آج جو جتنے بڑے منصب کے اوپر ہے اتنا زیادہ آزمائش میں ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین جو ہوتے تھے وہ منصب نہیں لیتے تھے کہ اس کے تقاضے جو ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہیں، تو وہ اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس معاملہ سے ڈرتے تھے، اور ہم شوق سے اس طرح کی چیزیں لیتے ہیں۔ کوئی کونسلر بننا چاہے تو وہ اس کے لیے رشوتیں دیتا ہے، جو MP بننا چاہے وہ پتہ نہیں کیا کیا جھوٹ بولتا ہے، لیکن قیامت والے دن جب یہ سارے معاملات کا حساب دینا پڑے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا خسارہ مول لیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے برا قیامت کے دن بندہ ہے جس نے دوسرے کی دنیا کے بدلے میں اپنی آخرت برباد کر دی۔ یعنی ظالم کی چاپلوسیاں کر کر، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے، بڑے بڑے جو مولوی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ ظالموں کی جا کر چاپلوسیاں کرتے ہیں، حکمرانوں کی تعریفیں کرتے ہیں، اور کئی مولوی ایسے ہوتے ہیں جو ہر حکومت میں اس کے ساتھ مل کر دوسری حکومت کو برا کہتے ہیں، جب وہ دوسری حکومت اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پہلی والوں کو برا کہتے ہیں۔ یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ظالم ہوتے ہیں، منصب والے ہوتے ہیں، ان کی چاپلوسیاں کرتے ہیں۔ اسی طرح اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی چودھریوں کی چاپلوسیاں کرتے ہیں، پیسے والوں کی لوگ چاپلوسیاں کر کر ان کے ظلم کو بھی جائز قرار دے دیتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں ظلم کے اوپر۔ اسی طرح طلاقوں کے معاملات میں جب طلاق ہو جائے تو اپنے پاس سے فتوے دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں طلاق ہوتی، غصے سے نہیں ہوتی، حاملہ عورت کو طلاق نہیں ہوتی، اکٹھی 3 دے دو تو نہیں ہوتی، اس طرح کی کئی باتیں کر کر لوگوں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں۔ تو جب کوئی شرعی مسئلہ ہو کبھی بھی اس کے اندر اپنی ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، بلکہ اس کے اوپر محتاط رہنا چاہیے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچ کہ وہ اللہ عز و جل سے اپنا حق مانگے گا، اور کسی حق والے کے حق سے اللہ عز و جل منع نہیں فرمائے گا۔ کہ مظلوم اگر دنیا میں بھی بد دعا کرتا ہے، جب اس کے پاس کوئی اور امید نہیں رہ جاتی تو وہ اس ظالم کے خلاف جب بد دعا کرتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ قانونی چارہ جوئی سے بڑھ کر جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد کرتا ہے تو یہ زیادہ سخت ہے۔ ہو سکتا ہے قانون اسے تھوڑی سی سزا دیتا اور مظلوم بھی راضی ہو جاتا کہ چلو جی میرا بدلہ پورا ہو گیا، لیکن جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کی، جب عاجز آ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت کیا ہوگی؟ وہ سخت ہوگی، دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت تو بالکل حساب کا دن ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ اس نے بار بار وہی سوال کیا، آقا علیہ السلام کی طرف سے جواب یہی ملا کہ غصہ نہ کرو۔
حدیث پاک میں فرمایا کہ بعض لوگوں کو غصہ جلد آ جاتا ہے اور جلد جاتا رہتا ہے، ایک کے بدلے میں دوسرا ہے، اور بعض کو دیر میں آتا ہے اور دیر میں جاتا ہے، یہاں بھی ایک کے بدلے میں دوسرا ہے، یعنی ایک بات اچھی ہے اور ایک بری۔ اولاً بدلہ ہو گیا، اور تم میں بہتر وہ ہیں کہ دیر میں انہیں غصہ آئے اور جلد چلا جائے، اور بدتر وہ ہیں جنہیں جلد آئے اور دیر میں جائے۔ غصہ سے بچو کہ وہ آدمی کے دل پر ایک انگارہ ہے، دیکھتے نہیں کہ گلے کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ جو شخص غصہ محسوس کرے لیٹ جائے اور زمین سے چپٹ جائے۔ تو غصہ جو ہوتا ہے اس کی کیٹیگریز بن گئی کہ وہ بندہ کہ جس کو جلدی آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے، ویسے کوئی بات اس کی مطلب کی نہیں ہوئی تو فطرتاً بعض دفعہ غصہ آ جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس کے اندر کوئی گناہ نہیں کرتا اور جلدی اس کے اندر سے وہ چلا بھی گیا، اس نے درگزر کر دیا، تو یہ اچھا ہے کہ اس نے کیا کیا، غصہ ایک قسم کا پی لیا، جلدی چلا گیا۔ اور ایک ہے کہ دیر سے آیا اور دیر سے چلا گیا، تو یہ بھی مناسب نہیں۔ غصہ اگر دیر سے آیا تو یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ لو جی اسے جلد نہیں آیا، لیکن یہ اچھا پوائنٹ نہیں ہے کہ اتنی دیر رہا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ دیر سے آئے اور جلد چلا جائے۔ اور ایک تیسری کیٹیگری ہے کہ جو بڑی خطرناک ہے کہ آئے جلد اور جائے دیر سے، یہ سب سے خطرناک ہے کہ جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ نقصان میں ڈال لیتا ہے۔ اور جب جلد غصہ آتا ہے تو عام طور پر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ظلم کرتے ہیں، کسی کو قتل کر دیتے ہیں، کسی کا مال لوٹ لیتے ہیں، کسی کو تھپڑ مار دیتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو پھر فخر سے بھی کہتے ہیں کہ جی مجھے بڑی جلدی غصہ آ جاتا ہے، حالانکہ یہ فخر نہیں ہے، یہ عیب ہے۔ لوگوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھ لگایا ہوتا ہے کہ اے فلانے ضد نہ کر، اے فلانے میں بڑا غصے والا ہوں، تو یہ اپنا عیب ظاہر کر رہا ہے قسم کا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا کہ غصہ جو ہوتا ہے وہ دل کے اوپر ایک انگارہ ہوتا ہے، جیسے آگ ہوتی ہے، اس کی تپش جو ہوتی ہے وہ نکلتی ہے، اس کی تپش اثر انداز ہوتی ہے، اسی طرح جب غصہ ایک انگارہ ہے تو اس انگارے، اس آگ کی وجہ سے بندے کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، رگیں پھول جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے آقا علیہ السلام نے غصہ پینے کا حکم دیا، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک خاص جہنم کی وادی ہے جس میں اس شخص کو داخل کیا جائے گا کہ جس کو جب غصہ آتا ہے تو وہ بغیر گناہ کیے اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ جس طرح کئی مال والے، کئی طاقت والے، کئی منصب والے جب ان کو غصہ آئے تو وہ انتقامی کاروائی لیتے ہیں کہ پتہ میرا تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت والے دن اس کا انجام بھی سخت ہوگا۔ اسی طرح تکبر کے والے سے ہے کہ خود کو افضل اور دوسروں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے، یعنی جب تکبر والے بندے کے سامنے کوئی شریعت کا حکم بیان کیا یا کوئی حق بات بیان کی تو وہ اسے نہ مانے کہ اس کے مزاج کے خلاف ہے، اب وہ اس کا انکار کرے تو یہ تکبر ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کو حقیر جاننا کہ میں زیادہ عزت والا ہوں، میں زیادہ دولت والا ہوں، میں زیادہ علم والا ہوں، میں زیادہ جو ہے وہ اور اعتبار سے وصف والا ہوں، تو یہ تکبر ہوتا ہے کہ لوگوں کو حقیر جاننا۔ تو آج جس کے پاس پیسہ آ جائے تو وہ بعض دفعہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کو غریب، حقیر، مسکین کہتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے اس کا اندازے گفتگو، اس کا چلنے کا انداز عجیب و غریب ہو جاتا ہے۔ بعض بدماش جو ہوتے ہیں وہ بڑے سینہ چوڑا کر کر جو ہوتا ہے وہ راستوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو تکبر ہے یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متکبرین کا حشر قیامت کے دن چونٹیوں کے برابر جسموں میں ہوگا، اور ان کی صورتیں آدمیوں کی ہوں گی، ہر طرف سے ان پر ذلت چھائے ہوئے ہوگی، ان کو کھینچ کر جہنم کے قید خانہ کی طرف لے جائیں گے جس کا نام بولس ہے، ان کے اوپر آگوں کی آگ ہوگی، جہنمیوں کا نچوڑ انہیں پلایا جائے گا جس کو تینۃ الخبال کہتے ہیں۔ یعنی اس قدر جو ہوگا وہ متکبر لوگوں کا انجام ہوگا کہ چونٹیے جس کو ہم عام طور پر چلتے ہوئے پیروں میں رون دیتے ہیں، اسی طرح ان کو بھی لوگ پیروں کے اندر رون دیں گے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، تو اللہ قیامت والے دن ان کو اس طرح ذلیل کرے گا۔ پھر جہنم کے اندر بھی انہیں ایک خطرناک وادی کے اندر جس کے اندر جہنمیوں کا پیپ جمع ہوتا ہوگا، وہاں اس شخص کو جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ تو حقیقی بات یہی ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم تکبر کریں، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے اندر ہمارا کوئی کمال نہیں۔ ہم سے زیادہ علم والے، ہم سے زیادہ ہنر والے، ہم سے زیادہ ذہین و فتین آج غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو تکبر کس چیز کا؟ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا منصب دے دیا ہے تو بندہ غور کرے کہ میرے سے بھی زیادہ لائق جو تھے وہ آج جو ہے وہ نوکری پہ نہیں ہے۔ تو حقیقی بات یہی ہے کہ یہ اللہ کی عطا ہے جس کے اوپر اللہ کا شکر
گزار ہونا چاہیے، نہ کہ اپنا کمال سمجھ کر لوگوں کو حقیر سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص ہیں جن سے قیامت کے دن نہ اللہ تعالیٰ کلام کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1 بورا زانی، یعنی جو بڑھاپے میں بھی زنا کرے، اپنی آخرت جو ہے اس کو یاد نہ رہے۔ اور دوسرا ہے جھوٹا بادشاہ، کہ جو آج کل ہمارے یہاں لوگ جھوٹے وعدے کرتے ہیں، حکمران ووٹ لینے کے لیے ان کے انداز اور ہوتے ہیں، ووٹ لینے کے بعد بھی جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ظلم کر کر بھی جھوٹ بولتے ہیں، بندے مار کر بھی، دوسری پارٹیوں کے اوپر ظلم کر کے بھی یہ کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ اسی طرح محتاج متکبر، یعنی وہ فقیر کہ جو ہے بھی غریب اور ہے بھی متکبر۔ تو کئیوں کے یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ پلے بھی کچھ نہیں اور تکبر بھی۔ ایک ہے کہ بندے کے پاس مال ہے تو تکبر ہے، اور ایک ہے کہ بندے پاس مال بھی نہیں ہے بھی غریب اور ہے بھی متکبر۔ تو یہ جو ہے یہ 3 بندے جو ہیں وہ قیامت والے دن کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کی سخت گرفت میں ہوں گے۔ اب تکبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے کہ اللہ عز و جل کے مقابلے میں تکبر، تو یہ کفر ہے، جس طرح کہ فرعون نے یا اسی طرح دیگر بڑے بڑے کافروں نے کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے مقابلے میں تکبر، یہ بھی کفر ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار جو تھے وہ معاذ اللہ ان کی گستاخیاں کرتے تھے، اسی طرح پچھلے نبیوں کی بھی امتیں جو تھی وہ ان کی بات نہیں مانتی تھیں، تو یہ بھی کفر ہو گیا۔ تیسرا ہے کہ بندوں کے مقابلے میں، یعنی اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے علاوہ مخلوق کے اوپر تکبر کرنا، جس طرح کہ ہمارے یہاں چلتا ہے، تو یہ جو آتا ہے یہ صورت یہ ناجائز ہے، کفر نہیں ہے۔